اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہومیوپیتھی یعنی علاج بالمثل ذہن کے متعلق نمبر 1، روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، منگل 6 جون 2023۔ ایبسینتھیم کا مریض کھلی فضا اور اونچی جگہوں سے گھبراتا ہے، چکر آتے ہیں جن میں پیچھے کی طرف گرنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ مریض کی یادداشت کمزور ہو جاتی ہے اور وہ توہمات کا شکار ہوتا ہے، ہر چیز سے بے پرواہ ہو جاتا ہے، خیالات پریشان ہوتے ہیں، آنکھوں کی پتلیاں غیر متوازن ہو کر مختلف سمتوں میں گھومتی ہیں، نظر دھندلا جاتی ہے اور گدی میں درد جلسیمیم سے مشابہ ہوتا ہے۔ صفحہ نمبر 5۔ ایکونائٹ نیپلس۔ ایکونائٹ بعض ذہنی امراض میں بھی مفید ہے۔ صدمے یا مایوسی سے دماغ پر اچانک اثر ہو جائے اور ہر چیز سے بے جا خوف آنے لگے تو بیماری کی ابتدا میں ہی استعمال کرنے سے نمایاں فرق پڑتا ہے، لیکن اگر بیماری لمبی ہو جائے تو پھر دوسری دوائیں استعمال کروانا چاہیے جن میں سلفر نمایاں ہے۔ سلفر کو ایکونائٹ کی مضمن دوا کہا جاتا ہے۔ سلفر کی جو علامات مستقل لمبی بیماریوں میں ملتی ہیں وہ عارضی طور پر ایکونائٹ میں پائی جاتی ہیں۔ صفحہ نمبر 12۔ بعض بیماریوں میں مریض خوف سے چیخیں مارتا ہے اور چکر بھی آنے لگتے ہیں۔ مثلا اگر راستہ چلتے ہوئے اچانک کتا جھپٹے تو انسان خوف زدہ ہو جاتا ہے اور اس کا سر گھومنے لگتا ہے۔ اس حالت میں ایکونائٹ فوری فائدہ دیتی ہے۔ صفحہ نمبر 12۔ سردی لگنے کی وجہ سے اچانک کان میں شدید درد شروع ہو جائے تو بھی یہ دوا فوری اثر دکھاتی ہے۔ ایکونائٹ میں ہر درد کے مقام پر دھڑکن کا احساس ہوتا ہے۔ مریض شور اور موسیقی وغیرہ بالکل برداشت نہیں کر سکتا۔ صفحہ نمبر 13۔ اگر کسی صدمہ کے نتیجہ میں پیشاب بند ہو جائے تو فوری طور پر پہلے ایکونائٹ دیں۔ کسی عزیز کی اچانک وفات سے یا اچانک کوئی مالی صدمہ پہنچا ہو تو ایکونائٹ کا فوری استعمال جسم کو اس کے بد اثرات سے بچا لیتا ہے۔ صفحہ نمبر 13۔ ایکٹیا ریسیموسا۔ ایکٹیا ریسیموسا میں بھی براٹینم کی طرح انتقال مرض پایا جاتا ہے۔ عموماً جسمانی بیماریاں ذہنی بیماریوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ بچوں کی جسمانی بیماریاں کسی علاج سے بظاہر ختم ہو جائیں تو ذہنی علامات ظاہر ہو کر ہسٹریائی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ کوئی بچی بہت نازک مزاج اور حساس ہو تو بالکل خاموش ہو جاتی ہے، زور دے کر بلائیں تو رو دے گی، سب دنیا سے بے نیاز اپنی ذات میں گم سم رہنے لگے گی۔ ایکٹیریسیموسا اس کا بہترین علاج ثابت ہو سکتی ہے۔ صفحہ نمبر 15۔ اس دوا کا غم سے بہت گہرا تعلق ہے۔ غم کے بد اثرات جسمانی بیماریوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ نازک مزاج عورتوں کو صدمہ کی وجہ سے ماہانہ نظام میں بے قاعدگی، جوڑوں کا درد اور دوسرے جسمانی عوارض لاحق ہو جاتے ہیں۔ اگر صدمہ کا اثر ہو تو خوف اور وہم میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ دوا بھی استعمال نہیں کرتی کہ اس میں زہر وغیرہ نہ ملا دیا گیا ہو۔ اگر دیگر علامتوں کے ساتھ وہم بھی پایا جائے تو ایکٹیا ریسیموسا کی 1-2 خوراکیں ہی سب وہموں کو دور کر دیتی ہیں اور مریضہ صحت یاب ہونے لگتی ہے۔ صفحہ نمبر 15-16۔ پڑھائی، فکر اور مثانے کی تکلیفوں سے سر درد شروع ہو جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 16۔ پلسٹلا میں اعصابی کمزوری اور خوف کی وجہ سے وضع حمل کی دردیں بہت کمزور اور کم ہوتی ہیں۔ صفحہ نمبر 17۔ ایکٹیا ریسیموسا کی مریضہ بہت سست، غم میں ڈوبی ہوئی، پریشان حال دکھائی دیتی ہے۔ دماغ پر گہرے بادل سے چھائے محسوس ہوتے ہیں، ڈراؤنے خواب آتے ہیں، مسلسل بولتی ہے، کسی چیز پر توجہ مبذول نہیں کر سکتی، خوف زدہ ہو جاتی ہے، خصوصاً موت کا خوف اسے گھیرے رکھتا ہے جو ایکونائٹ کی یاد دلاتا ہے۔ صفحہ نمبر 17 اور 18۔ ایسکولس ہیپوکاسٹینم۔ ایسکولس کا سب سے نمایاں پہلو ذہنی انتشار ہے۔
تھکاوٹ اور کمزوری کی وجہ سے دماغ میں اضطراب پیدا ہونا طبی عمل ہے، مگر ایسکولس ایسی دوا ہے جس میں سونے سے ذہنی انتشار میں اضافہ ہوتا ہے۔ جب مریض سو کر اٹھتا ہے تو اس کے دماغ میں الجھاؤ ہوتا ہے اور وہ سمجھ نہیں سکتا کہ وہ کہاں ہے، اس کے گرد و نواح میں کیا ہے اور کون لوگ ہیں۔ اگر کسی نئی جگہ میں سو کر اٹھیں تو صحت مند انسان کا ذہن بھی بعض دفعہ الجھ جاتا ہے کہ وہ کہاں ہے۔ یہ انتشار عارضی اور وقتی ہوتا ہے جو سفر کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے۔ اگر مریض مستقل طور پر اس انتشار کا شکار ہو جائے، یادداشت میں کمی آ جائے، طبیعت میں غم یا غصہ پایا جائے اور ہر کام سے نفرت ہونے لگے تو ایسکولس دوا ہے۔ صفحہ نمبر 21۔ ایسکولس کی علامات رکھنے والے بچوں کی یادداشت کمزور ہوتی ہے، طبیعت میں غصہ پایا جاتا ہے، نیند میں ڈر کر چونک اٹھتے ہیں، بہت حساس اور زود رنج ہو جاتے ہیں۔ اگر ایسے بچے پر ناراضگی کا اظہار کیا جائے تو صدمہ سے مغلوب ہو کر بعض دفعہ وہ بے ہوش ہو جاتا ہے اور کئی دفعہ یہ بے ہوشی مرگی میں بھی تبدیل ہو جاتی ہے۔ ایسکولس کو صرف بچوں کی دوا نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ یہ ہر عمر میں کام آنے والی دوا ہے۔ صفحہ نمبر 21۔ پلسٹلا میں غم کا رجحان اور مزاج میں نرمی ہوتی ہے۔ ایسکولس میں بھی غم کی طرف میلان ہوتا ہے لیکن مزاج میں نرمی نہیں ہوتی اور تکلیفوں کو گرمی سے آرام آتا ہے۔ صفحہ نمبر 22۔ ایتھوزا سائنیپم۔ ایتھوزا کی ایک اور اہم علامت یہ ہے کہ گرمی سے بچے کی بیماری سر کی طرف منتقل ہو جاتی ہے۔ ایسا بچہ جس کے دماغ میں کچھ خلل ہو اور گرم موسم میں دودھ پیتے ہی کیا کر دینے کی علامت نمایاں ہو، اس کی دوا ایتھوزا ہی ہے۔ یہ پیٹ کی بیماری اور دماغی خلل دونوں بیماریوں کو ٹھیک کرے گی۔ اگر روایتی طریقہ علاج سے ایسے بچے کی معدہ کی علامتیں اور دودھ الٹنے کا رجحان ٹھیک ہو جائے تو وہ بچہ ذہنی توازن کھو دیتا ہے۔ ایسی صورت میں ایتھوزا کو نہ بھولیں ورنہ ایسا بچہ مستقل دیوانہ ہو جائے گا۔ ایتھوزا کی علامتیں رکھنے والے بچہ کو میں نے کبھی ایتھوزا کے سوا کسی اور دوا سے شفا پاتے نہیں دیکھا۔ پس لازم ہے کہ جب ایتھوزا کی علامات ہوں ایتھوزا ہی دی جائے۔ صفحہ نمبر 26۔ ایتھوزا میں بیماریاں بہت شدت سے حملہ کرتی ہیں اور ہر تکلیف میں شدت نمایاں ہوتی ہے، جس کے بعد ذہنی اور جسمانی کمزوری اور نیند کا غلبہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، غشی طاری ہو جاتی ہے، مریض مختلف قسم کے توہمات کا شکار رہتا ہے، بلیاں، کتے اور چوہے نظر آتے ہیں، ذہنی یکسوئی نہیں رہتی، بہت غمگین اور بے چین ہوتا ہے۔ صفحہ نمبر 26۔ ایتھوزا کے بارے میں بعض ہومیوپیتھک معالجین کا کہنا ہے کہ وہ طلباء جو کمرہ امتحان میں گھبرا جائیں اور پرچہ حل نہ کر سکیں ان کے لیے بہت مفید ہے۔ 200 طاقت میں ایک خوراک صبح امتحان کے جانے سے پہلے استعمال کی جائے تو غیر معمولی فائدہ پہنچاتی ہے۔ صفحہ نمبر 27۔ ایگریکس مسکیریس۔ ایگریکس ایک ایسی دوا ہے جس کی سب سے نمایاں علامت جسم کا کانپنا ہے۔ عضلات کی کمزوری اور نفسیاتی تناؤ سے اعصاب اور عضلات لرزتے ہیں، ہاتھ کانپتے ہیں، اعصاب میں جھٹکے لگتے اور سارے جسم میں کپ کپی محسوس ہوتی ہے۔ صفحہ نمبر 29۔ مریض کا دماغ کمزور ہوتا ہے، دماغی محنت اور لکھنے پڑھنے سے تھکاوٹ محسوس کرتا ہے۔ ایسے بچے عموماً ضدی، چڑچڑے اور بہت حساس ہوتے ہیں۔ اگر انہیں معمولی سی ڈانٹ ڈپٹ بھی کی جائے تو صدمہ سے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ ایسکولس میں یہ علامت زیادہ ملتی ہے۔ اگر کسی بچے میں یہ سب علامتیں موجود ہوں لیکن آنکھیں دائیں بائیں متحرک رہنے کی خاص علامت نہ بھی ہو تو ایگریکس ضرور دینی چاہیے۔ صفحہ نمبر 29-30۔ بعض بچوں میں شروع سے ہی ذہنی کمزوری پائی جاتی ہے، صبح کے وقت اس کیفیت میں اضافہ ہو جاتا ہے اور انہیں کوئی نئی بات بتائی جائے تو سمجھتے نہیں، سست
اور بے شعور سے لگتے ہیں، بے حس ہو جاتے ہیں اور تھکن محسوس کرتے ہیں، لیکن جوں دن گزرتا ہے تکلیف کم ہونے لگتی ہے۔ شام کے وقت یا رات کے پہلے حصہ میں بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں، ہر بات سمجھنے لگتے ہیں اور حشاش بشاش نظر آتے ہیں۔ ایسے بچوں کو اسکولس دیں۔ یہ بیماریاں اگرچہ ایگریکس میں بھی ملتی ہیں، لیکن بیماری کے گھٹنے بڑھنے کے مخصوص اوقات اسکولس سے ایگریکس کو ممتاز کر دیتے ہیں۔ صفحہ نمبر 30۔ بعض بچوں کو بولنے میں دقت پیش آتی ہے، بہت کوشش کر کے بولنا پڑتا ہے، بار بار بات کو دہراتے ہیں اور اٹکتے ہیں۔ اس بیماری کا اصل تعلق خوف سے ہوتا ہے اور اس کا نفسیاتی علاج بھی ضروری ہے۔ عموماً اسٹرامونیم کو گہرے اعصابی خوف سے پیدا ہونے والی بیماریوں میں استعمال کیا جاتا ہے، لیکن لکنت یا ہکلانے کے مرض میں اس کا نمایاں فائدہ مشاہدہ میں نہیں آیا ہے۔ اس لیے بیماری کی اصل وجہ کو پیش نظر رکھ کر دوا استعمال کرنی چاہیے۔ ایگریکس بھی لکنت میں مفید ہو سکتی ہے۔ صفحہ نمبر 30 اور 31۔ بعض دفعہ عورتوں میں بچوں کو دودھ پلانے کے زمانے میں کسی حادثہ، صدمہ یا ذہنی دباؤ کی وجہ سے دودھ خشک ہو جاتا ہے اور اس کا دماغ پر گہرا اثر پڑتا ہے۔ ایسے موقع پر ایگریکس فائدہ مند ہے۔ اگر عورت کا دودھ کم اترے یا خشک ہو جائے اور اس دوران دماغ پر حملہ ہو تو اس کی دوا ایگریکس ہو سکتی ہے۔ صفحہ نمبر 31۔ ایگریکس میں وہمی نظارے بھی ملتے ہیں۔ عورتوں کے رحم میں زہریلے مادے پیدا ہونے لگے تو ان کے نتیجہ میں بالعموم وہمی نظارے دکھائی دینے لگتے ہیں۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد رحم کی پوری طرح صفائی نہ ہو تو اس سے بھی ذہن پر برا اثر پڑتا ہے۔ ایسی صورت میں پلسٹلا رحم کی صفائی کے لیے اچھی عمومی دوا ثابت ہوتی ہے۔ رحم میں انفیکشن ہو جائے اور بخار ہو تو سلفر اور پائروجینیم 200 طاقت میں ملا کر استعمال کرنی چاہیے۔ اگر ایسے مریضہ کو وہمی نظارے نظر آنے لگیں اور اس کا دودھ بھی خشک ہو جائے تو ایگریکس کام آئے گی۔ انفیکشن میں سلفر اور پائروجینیم کے ساتھ سلیشیا، کالیمیور، فیرمفاس اور کالیفاس سب کو 6x کی طاقت میں ملا کر دینا اچھا نسخہ ہے۔ صفحہ نمبر 32۔